انٹیلیجنٹ. ڈاکٹر صاحب تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے واپس سے. کیوں میں کہتا ہوں تقلید لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا, جیسے تقلید کہتے ہیں, یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے, مثال کے طور کے اوپر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, وہ دوا دیتا, آپ مان کے دوا لے لیتے. تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند, ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے, وہ قلادہ اس سے آتا ہے. لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, پھر بھی آپ اس کی بات مانتے, اسے کہتے ہیں تقلید. صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں, اسکالر ہے, اس نے فتوا دیا, آپ نے اس کی بات مان لی, ٹھیک ہے, آپ تو عام آدمی ہیں, تو آپ قرآن میں جو لکھا ہے فصل والا ذکری ان کو تعلمون, اس سے پوچھے سے علم, آپ نے پوچھا, آپ نے بات مان لیا, اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے, پھر بھی آپ بول لینے وہ بڑا عالم ہے, میں اس کی بات مانوں گا. حوالہ ملنے کے بعد, ثبوت ملنے کے بعد, قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں, اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک صحیح معنی میں. ٹھیک تو ہے, یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے. اچھا, اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے دین کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان؟ نقصان پہنچایا میرے حساب سے. نقصان پہنچایا, زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا. اور جتنے بھی آپ اگر تقلید جتنے بھی ائمہ آئے, چاہے اب امام ابو حنیفہ, امام ملک, امام شافعی, امام مالک, احمد, چاروں ائمہ میں اللہ بھی پیس دیم آل رحم اللہ, چاروں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, میرے فتوے کو چھوڑ دو. یہ لوگ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, بڑے ائمہ تھے, وہ ویری نالجبل. لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا, تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی, جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا انہوں نے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, فتوے کو چھوڑ دو. تو انہوں نے ایسا کچھ, ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک فرقہ بنانا یا ایک گروہ بنانا, لیکن انہوں نے فتویٰ دیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں پریکٹس کے اندر اگر ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا, رحیم اللہ مثال کے طور پہ, انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں لاؤڈ نماز, تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے بولو. لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا کہ آمین زور کا بولو, آمین بالجہر ہے, بالجہر, تو میں آمین زور کا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں, کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اس فتوے کو چھوڑ دو. تو میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. تو عملی طور پہ میں 100% حنفی ہوں. باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہے. وہ ابو حنیفہ کی اکثر بات کو مانتے لیکن سب بات کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر فتویٰ غلط ہے تو چھوڑ دو. اسی طریقے سے امام شافعی نے کہا. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بات کسی بھی امام کی اچھی لگے نہیں, آپ جو صحیح ہے, جو یعنی اچھی لگی سے مراد دینی نقطہ نگاہ سے, بالکل سے, دینی نقطہ نگاہ سے, بالکل سے, تو کیا ہم بیک وقت کئی اماموں کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ بالکل سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے, آپ چینج نہیں ہو سکتے. یہ آپ ان ثبوت کے لیے پوچھے, قل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے, کہیں بھی حدیث میں نہ آتا ہے. یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں. یہ ائمہ گریٹ اسکالرز, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے, اور عام طور پہ 95% کے اوپر صاحب ائمہ نے وہی چیز کہا. فرق ہے 2%, 3%, 4% میں, اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں. تو اس 3 یا 4% میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں تحقیق کرنا. جس میں اختلاف نہیں ہے میں صحیح ہوگا, تحقیق نہیں بھی کرے چلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تحقیق میں اختلاف ہے تو آپ تحقیق کرو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے, اطیعوا اللہ اطیعوا رسول, اللہ کو رسول کو, اور جس کے پاس علم ہے, who is endowed with knowledge, those have authority. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن یہ آدھی آیت ہے, پوری آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول, obey Allah and obey the messenger and don't endowed with authority, جس کے پاس اولی الامر.
لیکن وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے if these people differ, اگر ان میں اختلاف ہے تو قرآن پھر آپ اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں اختلاف نے مان لیا بات, ہم تحقیق نہیں بھی کرے چلیں گے, ہم تو عام آدمی, لیکن جہاں اختلاف لگتا ہے امین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہتے, تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کچھ نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے. چاروں مذہب یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی. تو آپ جب کہتے ہیں صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے, جب صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا کیوں زور کا بولتے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو یہ ڈاکٹر صاحب ویسے کہ مائنر ایشوز ہیں, مائنر ایشوز ہے, اس میں تو اختلاف ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہنا چاہیے, لیکن فکری اختلاف, اختلاف سے مراد یہاں فکری اختلاف ہے.